الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایڈوانس اسٹرکچر سیریز کے سلسلے میں ہم آج ماں کی قسمیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا یعنی کہ سبق نمبر 93 کا پہلا حصہ پچھلے ہفتے پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم نے ماں کی دوسری اقسام پڑھی تھی۔ آج ہم ماں ابہامیہ، ماء الابہامیہ اور ماں کافہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ماں ابہامیہ یا ماء الابہامیہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا ماں ہوتا ہے جس کے معنی واضح نہیں ہوتے، اس لیے اس کو ماء الابہامیہ یعنی کہ ابہام والا ماں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کسی یا کوئی کے الفاظ سے ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم ترجمہ کریں گے نا تو اس میں کہیں گے کہ کسی یا کوئی کے الفاظ آئیں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ہم یہ دیکھتا کیسے ہے یا سنائی کیسے دیتا ہے؟ یہ جو عربی کے جملوں میں یا قرآن پاک میں یہ ہمیشہ ایک نکرہ اسم کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کامن ناؤن نکرہ اسم کے بعد آتا ہے اور اس اسم کی نعت بن کر آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نعت کہہ لیں یا صفت کہہ لیں تو اس اسم کی صفت یا نعت بن کر آتا ہے، تو وہ خود جو اسم ہوتا ہے نکرہ کامن اسم جو ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے موصوف اور صفہ ایک دوسرے سے چاروں خصوصیات میں میچ کرتے ہیں، تو اس کا اعراب جو ہوتا ہے ماں آپ کیونکہ وہ ہے نا نان فلیکسیبل ہے، مبنی ہے، تو اس لیے اس کا اعراب دکھتا نہیں ہے، لیکن اس کا اعراب جو ہوگا وہ اس سے پہلے آنے والے اسم کے اعراب کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کا اعراب اپنے سے پہلے آنے والے نکرہ اسم کے مطابق ہوگا کیونکہ یہ صفت ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور وہ نکرہ اسم جو ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے۔ اور ترجمہ ہم کرتے ہیں کسی یا کوئی سے۔ دیکھیں اس کی مثال سے دیکھیں، میں آیا، میں آیا لی امرن کسی کام کے لیے، میں آئی کسی کام کے لیے، ایک کام کے لیے، سوری کسی کام کے لیے نہیں، تو لی امرن ہوگا تو میں آیا یا میں آئی کسی ایک کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ماں آ گیا نا تو لی امرن ماں، میں کسی کام کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہے آتینی کتابن، مجھے ایک کتاب دو، ٹھیک ہے، مجھے ایک کتاب دو۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے آتینی کتاب ماں، مجھے کوئی کتاب دو، ٹھیک ہے نا، کوئی سی بھی دے دو، کوئی خاص نہیں ہے، کوئی سی بھی دے دو، مجھے کوئی کتاب دو، تو اس میں لی امرن میں دیکھیں امرن جو ہے مجرور ہے نا لی کی وجہ سے، تو ماں بھی فی محل جرن ہوگا کیونکہ یہ صفہ بن کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لی امرن خود جو ہے متعلق بالفعل ہے جیتو کے لیے۔ اسی طریقے سے آتینی جو ہے فعل امر ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر کتابن اس کا مفعول بھی ہے اور منصوب ہے، تو ماں بھی فی محلی نصب ہوگا۔ تو یہاں پہ اگر یہ کہا جاتا آتینی کتابن، مجھے ایک کتاب دو، ٹھیک ہے، ایک کتاب دو، لیکن جب یہ کہا کہ آتینی کتابن ماں، مجھے کوئی کتاب دو، کوئی کتاب دو، جیسے کبھی لکھنے کے لیے بیس کے لیے چاہیے ہوتی ہے نا کہ کسی چیز پر رکھ کر کتاب کچھ لکھا جائے، تو کوئی بھی کتاب مانگتے ہیں لوگ، تو مجھے کوئی کتاب دو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے رأیتہ فی مکان، اگر کسی نے کہا کہ رأیتہ فی مکان، میں نے اسے دیکھا ایک جگہ دیکھا، لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ رأیتہ فی مکان ما، میں نے اسے کسی جگہ کہیں دیکھا، ٹھیک ہے، میں نے اسے کسی جگہ کہیں دیکھا، ٹھیک ہے، تو جب ماں آ گیا تو اس میں اس کا ترجمہ جو ہو گیا وہ کسی جگہ کہیں کا ہو گیا۔ مجھے کوئی کتاب دو، ٹھیک ہے، میں کسی کام کے لیے آیا تھا، یا میں نے کسی جگہ اسے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے رأیتہ فی مکان ما۔ اچھا جی، اب ہم قرآن پاک سے اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 26، ٹھیک ہے، اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر حقیر ہو۔ اچھا، اب دیکھیں ان یضربا کے مثال، ان یضربا کہ وہ اللہ تعالیٰ مثال دیں، کون سی مثال؟ مثلا ما، کوئی مثال، ٹھیک ہے، ماں کی وجہ سے یہ کوئی کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے، مثلا ما، تو یہاں پہ ان یضربا جو ہے وہ لا یستحیی کا مفعول بھی ہوگا، اور مثلا جو ہے وہ ان یضربا میں یضربا کا مفعول بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور ماں اس کی صفت ہوگی، ٹھیک۔ اچھا جی، تو اس میں اسی لیے یہ آیا کہ یہ اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے، کوئی مثال، ٹھیک ہے، تو ترجمہ کس سے ہوا؟ کوئی مثال، مثلا ماں کا ترجمہ کوئی مثال، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہے قرآن پاک سے ایک مثال ہمارے سامنے ہے. ہو سکتا ہے اور مثالیں بھی ملیں قرآن پاک میں، لیکن یہ کہ اس کو ہم دیکھنا ہوگا کہ جہاں نکرہ اسم آ رہا ہے اور اس کے بعد ماں آ رہا ہے تو پھر وہ ماں ابہامیہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہم نے ماؤل ابہامیہ پڑھ لیا. اب ہم چلتے ہیں ماؤل کافہ. ٹھیک ہے. ماؤل کافہ وہ ماں ہے جو انا کے بعد آ کر حرف انا کے بعد انا یا انا کے بعد آ کر اس کے جو منسوب کرنے والے عمل کو روک دیتا ہے. انا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ انا اور اس کی جو بہنیں ہیں انا واخواتها وہ کیا کرتی ہیں، وہ حرف نصب ہوتی ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی بہنیں بھی انا، انا کا انا بھی انا. لیکن یہاں پہ ماؤل کافہ ہمیں ملتا ہے انا اور انا کے ساتھ. ٹھیک ہے، صرف انا اور انا کے ساتھ. اچھا، تو ماؤل کافہ وہ ماں ہوتا ہے جو انا کے بعد آ کر انا کے عمل کو، نصب دینے کے عمل کو روک دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب انا آتا ہے تو وہ تاکید پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، انا آتا ہے اور تاکید پیدا کرتا ہے اور آنے والے اسم کو نصب دیتا ہے. لیکن جب انا کے ساتھ یہ ماں لگ جاتا ہے، ماؤل کافہ لگ جاتا ہے، تو اس کا نصب دینے والا جو اثر ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آنے والا اسم منصوب نہیں ہوتا بلکہ مرفوع ہی رہتا ہے کیونکہ وہ مبتدا بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو انا کے بعد ماں ملتا ہے اور ماں کے بعد ایک مرفوع اسم ملتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ ماؤل کافہ ہے. اچھا جی، اس کو ماؤل کافہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو کفہ یا کفو ہے، لفظ کفہ، کفہ کا مطلب ہوتا ہے روک دینا. ٹھیک ہے. اور کف ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں، ہاتھ کی ہتھیلی کو، جیسے انگلیوں کے سمیت ہاتھ کی ہتھیلی سے جیسے کسی چیز کو روکنے کا اشارہ کرتے ہیں، اسٹاپ سائن، تو وہ کف، تو اس کا لفظی مطلب ہے روک دینا، کفہ یا کفو. تو اس لیے اس کو ماؤل کافہ کہتے ہیں کیونکہ وہ انا کے منسوخ کرنے کے عمل کو روک دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب انا اور ماں زائد، اچھا یہ جو انا کے بعد ماں آ رہا ہے یہ ماں زائدہ ہے کیونکہ اس کی کوئی گرامٹیکل پوزیشن نہیں ہے، بلکہ یہ صرف انا کے بعد ماں آ کر اس کے منسوخ کرنے کے عمل کو روک رہا ہے اور اس کے بعد ایک مرفوع اسم آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھ لیں ماؤل کافہ جو ہے وہ ماں زائدہ کی ہی ایک قسم ہے، لیکن کیونکہ یہ انا کے بعد آ رہی ہے اور اس انا کے عمل کو روک رہی ہے، اس لیے اس کو ماؤل کافہ کہتے ہیں. تو یہ ماں زائدہ کی ہی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انا اور ماں کے آنے کی وجہ سے وہ جو اس کے بعد اسم ہوتا ہے وہ مرفوع رہتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ نصب دینے والا عمل جو گرامیٹیکل افیکٹ ہے وہ تو رک جاتا ہے، لیکن اس جملے میں تاکید باقی رہتی ہے. تاکید جو ہوتی ہے نا، ایمفیسس جو ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، وہ باقی رہتی ہے. ماں آنے کے باوجود وہ تاکید باقی رہتی ہے. اور یہ دونوں انا اور ماں یعنی کہ انما جو ہے وہ حصر کا معنی دیتے ہیں. حصر کا معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حصر کے معنی ہے کسی چیز کو محصور کر دینا، سرکمسکرائب کر دینا. ٹھیک ہے. محصور کر دینا، سرکمسکرائب کر دینا یا دائرے میں بند کر دینا. ٹھیک ہے. تو یعنی انما کے بعد جو بات کہی جائے صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب آیت میں، قرآن پاک کی آیت میں جب انما آتا ہے تو اس کا مطلب ہے انما کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہی، صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب ہم انما والی آیات ہوں گی تو ان کی تحلیل کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ انا کو کہیں گے انا مکفوفہ، جس کا عمل روک دیا گیا. انا مکفوفہ اس مفعول کا صیغہ ہے نا، تو انا المکفوفہ جس کا عمل روک دیا گیا. اور انا کے بعد ماں جو ہوگا، ماں کو کہیں گے ماؤل کافہ، یعنی کہ وہ ماں جو کہ عمل کو روک دیتا ہے، عمل کو روک دینے والا ماں. ٹھیک ہے، ماؤل کافہ. تو ایسے اس کی تحلیل کریں گے. اچھا، پھر اس کے بارے میں مزید یہی ہے کہ وہ انا کے ساتھ جو ماں ہے یہاں پہ انما میں، وہ ماں زائدہ ہے کیونکہ جملے میں اس کی کوئی اور پوزیشن نہیں سوائے اس کے کہ یہ انا کے نصب دینے کے عمل کو روک دیتا ہے. اور پھر یہ دونوں مل کر کیا کرتے ہیں؟ انما حصر کے معنی دیتے ہیں، یعنی کہ محصور کر دیتے ہیں معنوں کو، اس کو اسی انما کے بعد جو بات ہوتی ہے بس وہی ہوتی ہے. انا کے علاوہ انا کے ساتھ بھی ماؤل کافہ آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انما جملے کے شروع میں آتا ہے اور انما جملے کے درمیان میں آتا ہے. اچھا، یہ بات تو آپ کو پتا ہے کہ انا اور انا ظاہر ہے جب کسی جملے میں ہوتے ہیں وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. انا اور انا جب وہ جملہ اسمیہ میں آتے ہیں، جبکہ انما اور انما دونوں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. انما جو ہے وہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں میں آئے گا، لیکن یاد رہے کہ دونوں جملوں میں حصر کا فائدہ دیتے ہیں، حصر کا معنی پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں جملوں میں حصر کا، چاہے وہ جملہ اسمیہ میں آئے یا جملہ فعلیہ میں آئے، دونوں میں حصر کا معنی پیدا کرتے ہیں اور تاکید ایمفیسس ہوتی ہے. اچھا، انما جو ہے، انما خود انا پلس ما، انما قرآن پاک میں 146 مرتبہ آیا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ لائیو کلاس میں یہ جو ہے اس کی سرچ رزلٹ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. 146 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے. کچھ مثالیں ابھی دیکھ لیتے ہیں.
جیسے سورہ بقرہ کی 181 آیت میں دیکھیں، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، کسی اور پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پر ہی ہوگا۔ تو یہ ہی کہاں سے آیا ہے؟ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہی ہوگا، جو بدلیں گے وصیت، یہ وصیت کے متعلق ہے نا، تو جو بدلیں گے اس کو اسی پر ہوگا، جو بدلے گا یا جو لوگ بدلیں گے اسی پر گناہ ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے یہ آیت 173 آیت، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ انما، اس نے تو، اب یہ تو جو آ رہا ہے نا، وہ آ رہا ہے کہ اس میں حصر ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں جو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ یہی حرام کی ہیں۔ کیا حرام کی ہیں؟ کھانے کی چیزیں، ٹھیک ہے، حرما، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ اس نے تو تم پر مرا ہوا جانور، میتتا، ودما، خون یا لہو، کئی ترجموں میں ہے کہ بہتا ہوا خون، ٹھیک ہے، ودما، بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انما کی وجہ سے یہ جب ترجمہ کریں گے تو وہ تو آ جائے گا، اس نے تو یہ چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں، اور یہ چیزیں کون سی ہیں؟ وہ کھانے کی چیزیں ہیں۔ ابھی وہ عمل کھانے کی چیزوں سے متعلق جو حرمت ہے وہ ان 4 چیزوں پہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جو حرام چیزیں ہوتی ہیں، کچھ عمل ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں، وہ یہاں ذکر نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک کیٹیگری ہے حرمات کی جو کہ کھانے سے متعلق ہے، ٹھیک ہے نا، کھانے کی چیزوں میں یہ 4 چیزیں جو ہے وہ حرام ہے، مردار، بہتا خون، خنزیر کا گوشت، اور ایسا جانور جسے خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انما سے ترجمہ ہوتا ہے کہ یہی چیزیں حرام کی گئی ہیں، اس نے تو تم پر حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے یہاں پہ ماؤل کافہ ہمارا ہم نے دیکھ لیا اور پڑھ لیا الحمدللہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو ہے ماں جو ہے انا کے بعد آ کر اس کے نصب کرنے کے عمل کو روک دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ انما حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہ دونوں جملوں میں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں میں حصر کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماؤل کافہ ہو گیا، اور ماؤل ابہامیہ میں کسی یا کوئی کا ترجمہ ہوتا ہے، اور ماں جو ہے وہ اپنے سے پہلے آنے والے نکرہ اسم کی صفت بن کر آ رہا ہوتا ہے، اور ترجمے میں ہم کہتے ہیں کسی یا کوئی، کسی کام کے لیے آیا تھا، کوئی کتاب دے دو، کسی جگہ میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، ٹھیک ہے، کوئی مثال۔ تو یہ ماؤل ابہامیہ۔ تو الحمدللہ یہ ماؤل ابہامیہ اور ماؤل کافہ ہم نے آج پڑھا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے پچھلے حصے میں، اسی سبق کے پچھلے حصے میں ہم نے دیکھیں کیا کیا پڑھ لیا ہم نے۔ آج ہم نے ماؤل ابہامیہ اور ماؤل کافہ پڑھا۔ اس سبق کے پہلے حصے میں تفصیل سے ہم نے ما زائدہ، ما مصدریہ اور ما زمانیہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، ما زائدہ، ما مصدریہ اور ما زمانیہ پڑھا تھا۔ آج جو ہم نے ماؤل کافہ پڑھا ہے وہ بھی ما زائدہ کی ہی ایک قسم ہے، لیکن کیونکہ وہ اس میں ایک اسپیسیفک بات یہ ہے کہ وہ انا کے عمل کو روک دیتا ہے، اس لیے اس کو ماؤل کافہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے دونوں طریقے کے ایک پچھلے سبق میں 3 پڑھے تھے اور آج 2 پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ماں ہیں وہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے تھے، یعنی کہ ماں استفہامیہ، ماں نافیہ فی جملۃ الاسمیہ جو کہ لیسا کی طرح عمل کرتا ہے، وہ ماں موصولہ، ماں شرطیہ، ماں تعجبیہ، اور جملہ فعلیہ والا ماں، وہ سب ہم پہلے والے اسباق میں پڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ ماں سے متعلق جتنی قسمیں ہیں وہ آج ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں پہ دعا کے ساتھ سبق کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔